جنات جو انسان کے اوپر آتے ہیں وہ تو اذیت دینے کے لیے آتے ہیں. تو آپ بلائیں نا، اب آپ کی مدد کو آئیں وہ. نہیں مذہب کیا آپ کا؟ مذہب صحیح. کتنی دیر سے پکڑا اس کو؟ بڑی دیر سے. کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال. جھوٹ نہیں بولنا. نہیں جھوٹ نہیں بولنا. اچھا، بھیجا تھا کس نے؟ خدا تھی. نہیں کھولی. مردوں کی بنسبت خواتین کے اوپر جنات کے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ان دنوں میں وہ اذکار بھی نہیں کرتی. آرام سے بتاؤ گے چھوڑ دوں گا، ورنہ کاروائی کروں گا میں اللہ کے فضل سے. قرآن پڑھوں گا، آپ سارے جل کے راکھ ہو جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں آپ؟ اللہ محرق السحر والجسد، اللہ محرق السحر والجسد. ہر جنات انسان کو جسم میں داخل ہو کے یہ اذیت دے. مختلف بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ وسوسے دیں. بعض اوقات یہ گھروں میں چیزیں پھینکتے ہیں، سوئیاں پھینک دیتے ہیں. بعض اوقات گھروں میں گوشت کے ٹکڑے آتے ہیں. بعض اوقات گھر میں پتلے ملتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جنات اذیت دینے کے لیے کہتے ہیں. بعض اوقات جنات گھروں میں چوری بھی کر لیتے ہیں. جنات جو ہے وہ شکلیں بھی چینج کرتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. بعض اوقات وہ کتے کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات زیادہ تر وہ سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں. خواتین کے اوپر زیادہ عاشق ہوتے ہیں، اور خصوصاً وہ خواتین جو عطر لگا کے پرفیوم لگا کے بازاروں میں جاتے ہیں. جن مجھے کہتا ہے ہندو جن تھا، وہ کہتا ہے کہ قاری صاحب جب یہ خواتین واش روم میں جاتی ہیں تو یہ دعا نہیں پڑھتے واش روم میں جانے کی. تو میں ان کو دیکھتا ہوں برہنہ حالت میں دیکھتا ہوں. اگر تنگ کیا تو پھر بتاؤ جلدی سے. اگر کیا تو پھر نہیں کرا. پکی بات ہے. مسلمان ہونا ہے اپنے. دوبارہ پھر دائرہ اسلام سے تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں. پڑھو کلمہ شہادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. چلو شاباش. اس کا پورا جسم چھوڑو جلدی سے. اس کی ٹانگیں چھوڑو، اس کا معدہ چھوڑو، پیٹ چھوڑو، اس کا دماغ چھوڑو جلدی سے. شاباش. پورے جسم سے سا ختم کرو. جنات کی حاضری کے بارے میں تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اکثر سنتے ہیں کہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں، مردوں میں حاضر ہو جاتے ہیں، خواتین میں حاضر ہو جاتی ہیں. حاضر کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ اس کے بعد نقصان کس کس چیز کو پہنچاتے ہیں؟ آپ کا رزق بند وہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے آپ کے کاروباری مشکلات پیدا کرتے ہیں؟ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا قاری صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ جو جنات کی حاضری ہوتی ہے جی مردوں کی نسبت سنا ہے کہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. آرام سے بتاؤ گے ہم چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم کاروائی کریں گے اللہ کے فضل سے. آپ ایک دو بندے کی وجہ سے آپ کا پورا قبیلہ ہلاک ہو جائے گا. کرو گے تنگ اس کو دوبارہ؟ ہیں اس کو دوبارہ تنگ کرو گے اس کو؟ ہیں بتاؤ. مردوں کی بنسبت خواتین کے اوپر جنات کے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ان دنوں میں وہ اذکار بھی نہیں کرتی. کیونکہ اسلام کی طرف سے، دین کی طرف سے خواتین کو ایک رخصت ہے کہ وہ چند دن نماز چھوڑ دیتی ہیں. ہاں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے. لیکن ان لمحات میں خواتین اذکار بھی نہیں کرتی. اگر ان دنوں میں خواتین صبح شام کے اذکار کریں اور دعائیں پڑھیں، وہ دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو جنات کے بار بار اٹیک ہوتے ہیں اور خصوصاً ان دنوں میں اٹیک ہوتے ہیں تو وہ اٹیک نہیں ہوں گے. تو خواتین یہ غفلت کرتی ہیں اور اس وجہ سے جنات خواتین کے اوپر زیادہ اٹیک کرتے ہیں. وجوہات کیا بنتی ہیں کہ مردوں میں خواتین میں جنات کی حاضری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنات جو انسان کے اوپر آتے ہیں وہ تو اذیت دینے کے لیے آتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر جنات انسان کو جسم میں داخل ہو کے یہ اذیت دے. مختلف بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ وسوسے دیں. اور بعض اوقات یہ وسوسے اسلام کی طرف سے بھی آتے ہیں، دین کے حوالے سے بھی آتے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی چند دنوں سے مجھے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے متعلق بعض اوقات انسان بیٹھا ہوتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ دنیا کس نے بنائی، کائنات کس نے بنائی، زمین و آسمان کس نے بنایا، یہ سورج چاند کس نے بنائے. اور بعض اوقات انسان سوچتا یہ بھی سوچ لیتا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. تو یہ تو کفریہ کلمات ہیں، یہ ایسی سوچیں نہیں سوچنی چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ کلمات پڑھو، آمنت باللہ ورسلہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے یہ کلمات بتائے تو میں نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ میری کفیات ختم ہو گئی.
تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان جن جو ہے وہ صرف جسم میں داخل ہو کے اذیت نہیں دیتا بلکہ وسوسے دیتے ہیں. بعض اوقات یہ گھروں میں چیزیں پھینکتے ہیں, سوئیاں پھینک دیتے ہیں, بعض اوقات گھروں میں گوشت کے ٹکڑے آتے ہیں, بعض اوقات گھر میں پتلے ملتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جنات اذیت دینے کے لیے کرتے ہیں. بعض اوقات جنات گھروں میں چوری بھی کر لیتے ہیں. چوری کی, اب گھر میں 2-3 افراد ہیں, ساس ہے, بہو ہے, بیٹا ہے. تو اب ساس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہو نے چوری کی, حالانکہ اس نے نہیں کی. اس وجہ سے لڑائی ہوتی ہے, لڑائی ہوتے ہوتے پھر گھر ٹوٹ جاتا ہے. اب جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ نے یہ صدقے کا مال ہے, یہ کھجوریں ہیں, آپ نے اس مال کی حفاظت کرنی ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس مال پر پہرا دیتے ہیں, کھجوروں پر پہرا دیتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے, ایک چور آتا ہے اور وہاں سے کھجوریں اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو میں نے صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا, اللہ کے نبی رات کے وقت ایک چور آتا ہے اور اس طرح کھجوریں لے کے چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ خیال رکھنا کہ وہ دوبارہ شخص آئے گا. پھر دوسرے دن پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا, آپ نے فرمایا کہ وہ چور دوبارہ آئے گا. تیسرے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پکڑا اور کہنے لگے کہ آج میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تجھے لے کے جاؤں گا. تو اس نے منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دو, میں ایسے کلمات تمہیں بتاتا ہوں, اگر رات کے وقت سونے سے پہلے تم ان کلمات کو پڑھو گے تو اللہ تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا, تمہارے گھر کی بھی حفاظت کرے گا, تمہاری جان کی بھی حفاظت کرے گا. تو شخص کہتا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار کے, گھر کے اوپر پھونک مار کے پھر سویا کروں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علم کے بڑے حریص تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے, اللہ کے نبی رات کے وقت وہ چور دوبارہ آیا, میں نے اس کو پکڑا, میں نے کہا کہ تجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا. تو اس نے منت سماجت کی اور مجھے یہ وظیفہ بتایا کہ اگر تم رات کے وقت آیت الکرسی پڑھو گے اللہ تمہارے اور تمہارے مال کی حفاظت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو شخص کون تھا؟ کہتے لا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی میں نہیں جانتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان جن تھا جو انسانی شکل میں آیا ہے اور اس نے آ کے مال چوری کیا ہے, اور وہ شخص تو جھوٹا تھا لیکن جاتے جاتے بات سچی کر گیا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہے وہ شکلیں بھی چینج کرتے ہیں, انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں, بعض اوقات وہ کتے کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں, بعض اوقات زیادہ تر وہ سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو اگر گھروں میں چوری ہو اس کے لیے میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, بلی کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں, بلی کالی کی شکل بلی. بھی بالکل ایسے ہے. بعض اوقات بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو جنات شکلیں چینج کرتے ہیں اگر وہ انسانی شکل بھی چینج کر لیں, اختیار کر لیں, تو ان کے جو پاؤں ہیں وہ گدھے کے پاؤں رہتے ہیں. اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلا اور اس کے پاس ایک شخص آیا تو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہوں, لڑنا چاہتا ہوں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا. تو جب آپ نے دیکھا کہ اس کے پاؤں گدھے کے پاؤں اور ہاتھ تھے تو آپ نے کہا کہ تم شیطان جن ہو؟ تو کہتا ہے ہاں میں جن ہوں. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب تم شکلیں چینج کرتے ہو تو تمہارے ہاتھ پاؤں اس طرح رہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے ہاتھ پاؤں اس طرح کے رہتے ہیں. یعنی کہ بعض اوقات جب جنات انسان کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں بعض روایات سے ہی ملتا ہے کہ اسی طرح کے رہتے ہیں. اسی طرح رہتا ہے. کر صاحب جو جنات ہوتے ہیں یہ کسی خاص وجہ سے بھی آ جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب جنات کی حاضری کروائی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس نے فلاں جگہ پہ واش روم کیا, اس نے مجھے یہاں پر تنگ کیا, یا یہ مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگی یا یہ خوبصورت لگا, تو ان میں حاضر ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. اس کو اسیبی مرض کہتے ہیں. اسیب کہتے ہیں کہ جنات کا چمٹنا, وہ 2 وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات جنات کسی کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں, اور خواتین کی تعداد بھی زیادہ ہے, خواتین کے اوپر زیادہ عاشق ہوتے ہیں, اور خصوصاً وہ خواتین جو عطر لگا کے پرفیوم لگا کے بازاروں میں جاتی ہیں, بن سور کے بھی ساتھ گھومتی ہیں, بن سور کے جاتی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جنات انتقامی کارروائی بھی لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کسی جگہ پہ پیشاب کر دیا, آپ نے کسی جگہ پہ وہاں پہ جنات تھے, وہاں پہ آپ نے جنات کو اذیت دی ہے, تو پھر انتقام لینے کے لیے اس شخص کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کو پھر اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں پہ جنات ہے؟ ان سے اگر آپ نے کسی حاجت آ جاتی ہے, پیش آ جاتی ہے کہ آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کسی علاقے میں جاتے ہیں, یعنی کہ آپ یہاں سے کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں, کسی دوسرے علاقے میں گئے ہیں, تو وہاں پہ جا کے دعا پڑھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور اس علاقے میں داخل ہونے کی دعا.
جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس علاقے کے جتنے بھی جنات شیاطین سرکش شیاطین جنات ہیں وہ کسی انسان کو اذیت اور تکلیف نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پہ جب بھی قضاء حاجت کے لیے جائیں تو اس وقت دعا کا اہتمام کریں، وہ دعا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دیکھیں ہمارے بچوں کو کیا، بڑوں کو یہ دعا نہیں آتی۔ یہاں پہ میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نے ایک فیملی کا علاج شروع کیا، تو علاج کرتے کرتے وہ جن مجھے کہتا ہے کہ قاری صاحب ان خواتین سے پوچھو کہ ان کو شرم نہیں آتی، جب یہ واش روم میں جاتی ہیں تو میں ان کو دیکھتا ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو وہ جن مجھے کہتا ہے، ہندو جن تھا، وہ کہتا ہے کہ قاری صاحب جب یہ خواتین واش روم میں جاتی ہیں تو یہ دعا نہیں پڑھتے واش روم میں جانے کی، تو میں ان کو دیکھتا ہوں برہنہ حالت میں برہنہ حالت میں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم قضاء حاجت کرتے وقت یہ دعا پڑھو گے تو اللہ تمہارے درمیان اور ابلیس شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اچھا، ان کا کوئی مذہب بھی ہوتا ہے قاری صاحب؟ جی بالکل، یہ مذہب بھی ہوتا ہے، جس طرح انسانوں کے مذہب ہیں، قبیلے ہیں، اسی طرح جنات کے قبیلے بھی ہوتے ہیں، مذہب بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ سورہ جن کی تفسیر پڑھیں، سورہ جن میں ایک محدث کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس ایک جن آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی خوراک کیا ہے، آپ کیا کھاتے ہیں؟ تو جن کہتے ہیں کہ آپ ہماری خوراک تو وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کھاتے ہیں ہم وہ بھی کھاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم گوشت کھاتے ہیں، گوشت کھاتے وقت اگر ہم بسم اللہ پڑھیں تو ہڈی کو ہم پھینک دیتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا، لیکن اس ہڈی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر گوشت آ جاتا ہے، وہ خوراک جنات کی خوراک ہوتی ہے، وہ جنات کھا لیتے ہیں پھر۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم ہڈی سے گوبر سے استنجا نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جنات اور ان کے قبیلے ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دنیا ہے، جنت میں کیا ہوگا کہ ہم جنات کو دیکھ سکیں گے لیکن جنات ہمیں نہیں دیکھ ہمیں نہیں سکیں گے۔ دیکھ سکتے وہ۔ تو پھر وہ محدث جنات سے اس جن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے قبیلے بھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، جس طرح آپ میں قبیلے ہیں، آپ میں مذہب ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور اسی طرح پھر آگے فرقے بھی ہیں۔ جنات میں بھی یہ سارے مذہب ہوتے ہیں؟ بالکل، فرقے بھی ہیں، اہل حدیث، سنی، اہل تشیع، یہ سارے فرقے ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب ان کا حل کیا ہے کہ کیسے بچا جائے کہ جنات کی مردوں میں حاضری نہ ہو، جنات کی خواتین میں حاضری نہ ہو؟ اس سے احتیاط کیسے کی جائے؟ بالکل، اس سے احتیاط یہی ہے کہ وہ طریقے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں ان کو فالو کرنا ان کو چاہیے۔ فالو کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسی بابرکت آیات ہیں کہ جس گھر میں 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں وہاں سے اللہ جادو بھی ختم کر دیتا ہے، جنات کو بھی اور نظر بد کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو صبح شام کے اذکار اور نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ جادو سے بھی حفاظت کرے گا، جنات سے بھی حفاظت کرے گا۔ جنات سے بھی حفاظت کا بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے وقت کا۔ اچھا، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل نارمل سا حل ہے، آسان سا حل ہے، جس کو ہم بہت زیادہ ہوا بنا لیتے ہیں، مشکلات سوچتے ہیں کہ کئی ایسے پیرو فقیروں کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں، کئی پیرو فقیروں تو نہیں کہیں گے، ایسے جعلی عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کہ وہ آپ کا مال بھی کھاتے رہتے ہیں، پھر آپ کے لیے مشکلات خود سے بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ قاری صاحب سے اس بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں لازمی بات کریں گے کہ جو جعلی عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ کیسے لوگوں میں جنات داخل کرتے ہیں، لیکن جو حل ہے کہ آپ لوگ کیسے احتیاط کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جو آیات ہیں ان کو پابندی سے پڑھیں، تو میرے خیال سے ان چیزوں سے بچیں گے۔ اجازت ہے مجھے، اللہ حافظ۔